بات امام زمانہ کے حوالے سے پیش خدمت ہے۔ امام عصر کو حد سے سوا نہ امام عصر کو حد سے سوا نہ بیٹھیں، کچھ اور ہادیے دیں کے سوا نہ بیٹھیں، امام عصر کو علی کی طرح سے یہ بھی جلائیں گے مردے، علی کی طرح سے یہ بھی جلائیں گے مردے، کہیں انہیں بھی نصیری خدا نہ بیٹھیں، امام عصر کو شاہست حسین بادشاہ حسین، شاہست حسین بادشاہ حسین، دین است حسین دے پناہ است حسین، دے نست حسین دے پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است علی کے ماننے والوں کے کچھ اصول بھی ہیں، علی کے ماننے والوں کے کچھ اصول بھی ہیں، اصول وہ ہیں جو قابل قبول بھی ہیں،
یہ ایک نور کے تو عکس ہے شب ہجرت، علی نبی بھی ہے اور علی رسول بھی ہے، علی کے مان جب کہ چلے بعد دو پیرن کو حسین جب کہ چلے، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکابے حسین کو، سکینہ جا رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ناصرت کوئی شاہ کربلا کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو، حسین جب کہ چلے بعد چند شیر سلام کیا، ایک صلوات بھیجا۔ تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، تم نے کیا پیدائش بتوں اللہ کا گھر ہے یہ بت خانہ نہیں، تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، کیوں ستاتے ہو لحد میں مجھ کو ملک نگیر، کیوں ستاتے ہو لحد میں مجھ کو ملک نگیر، میں غلام مرتضیٰ ہوں تم نے پہچانا نہیں، تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں، قبر میں میری نکیرین آئے تو بولے علی، قبر میں میری نکیرین آئے تو بولے علی، ہم سجانے ہیں تیرے موجود گھبرانا نہیں،
تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں. ساقی کوثر خدا رکھے تیری دریا دلی. ساقی کوثر خدا رکھے تیری دریا دلی. اتنی میں بھر دی کہ جتنا میرا پیمانہ. تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں. قبر میں مجھ کو فرشتوں نے تو پہچانا نہیں. قبر میں مجھ کو فرشتوں نے تو پہچانا نہیں. بجولی کہہ دو کہ یہ اپنا ہے بیگانہ نہیں. تم نے کیا پیدائش حیدر سے بھی جانا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات بھیجیں. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم تقی حسن خان عرف مہر نواب ابن علی حسین خان کی روح کو ہدیہ فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات بھیجیں محمد وہ آیہ کریمہ کہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی پوری نوع انسانی کو خطاب کر رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ والانفس والثمرات. یقیناً تمہاری آزمائش ہوگی، یقیناً تمہارا امتحان لیا جائے گا. خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، اور مال میں کمی واقع ہوگی اس کے ذریعے سے، جان چلی جائے گی اس کے ذریعے سے، گود کے پالے اٹھا لیے جائیں گے اس کے ذریعے سے. اور اس کے بعد پھر یہ خطاب خاص ہے کہ وبشر الصابرین، خوشخبری دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اسی کی جانب پلٹ کے جانا ہے. اولئک علیہم صلوات ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر
ان کے پروردگار کی جانب سے رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی امتحان سے مستثنا نہیں کر رہا ہے، ہر ایک کا امتحان اس کو لینا ہے، کوئی امتحان سے بچ نہیں سکتا۔ جس نے بھی اس دنیا کے اندر قدم رکھا ہے اس کو امتحان کی منزل سے گزرنا ہے۔ اب چاہے خوشی خوشی امتحان دے اور چاہے بے زور اس سے امتحان لیا جائے، زبردستی اس سے امتحان لیا جائے۔ جیسے آپ جو تعلیم کی جگہیں ہیں، تعلیم گاہیں ہیں، چاہے یونیورسٹی ہو، چاہے کالج ہو، چاہے مدرسہ ہو، ہر جگہ آپ کو دو گروہ ملیں گے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جب اس کا نام کالج کے اندر لکھا تو ہمیشہ جو ہے وہ کلاس کے اندر حاضر، وہ درس اور بحث میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، کوئی ایسا پیریڈ نہیں ہے کہ جو ان سے خالی رہتا ہو، وقت جو بچتا ہے اس کو لائبریری میں گزارتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اس کو نوٹس کی شکل میں آمادہ کرتے ہیں، خالی وقت میں اساتذہ سے استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک گروہ تو یہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو کالج میں نام تو لکھا لیتا ہے لیکن کبھی کلاس کے اندر نہیں جاتا۔ کہاں ملیں گے؟ پلے گراؤنڈ میں۔ کہاں ملیں گے؟ جناب گیمز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں۔ کہاں پہ ملیں گے؟ دوستیاں وہاں بنا رہے ہیں، کینٹین کے اندر ملیں گے۔ بہرحال یہ دو گروہ ہیں، تو کون سا گروہ خوش ہوگا اور کون سا امتحان کے لیے اپنے کو آمادہ کرے ہوئے ہے؟ ظاہری طور پہ وہی گروہ اپنے کو آمادہ کرے ہوئے امتحان کے لیے کہ جس نے پورے سال کلاس میں شرکت کی، جس نے محنت کی ہے، مشقت کی، وہ جب امتحان گاہ میں جاتا ہے تو اپنے کو آمادہ رکھتا ہے سوالات دینے کے، جوابات دینے کے لیے، لہٰذا اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا احساس نہیں ہوتا ہے، خوشی خوشی امتحان دیتا ہے۔ لیکن وہ کہ جس نے پورا سال برباد کیا ہے، پلے گراؤنڈ میں گزارا ہے، کینٹین میں گزارا ہے، دوستیاں کی ہیں، وہ جب امتحان دینے کے لیے جاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اس کی پیشانی پہ پسینے آنے لگتے ہیں۔ بجائے اپنے کہ اپنی نالائقی کا اعتراف کریں، اپنی کوتاہی کا اعتراف کریں، اپنی تقصیر کا اعتراف کریں، ممتحن کو متہم کرنے لگتے ہیں۔ یہ سوالات کیسے بنائے ہیں؟ یہ پرچہ کیسا بنایا ہے؟ اس پرچے کے اندر سوالات جو ہیں وہ سلیبس کے باہر کے ہیں، یہ چیزیں تو پڑھائی نہیں گئیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ ویسے ہی دنیا کا مسئلہ ہے کہ دنیا میں جس نے بھی قدم رکھا ہے، جیسے کالج میں جو بھی نام لکھائے گا، جو بھی یونیورسٹی میں جائے گا، اس کو امتحان دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ امتحان سے بچ جائے گا، نہیں دینا ہے امتحان تو کالج سے باہر جائیے۔ وہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں وہ بس نام لکھا لیں اور 10 سال ایک ہی کلاس کے اندر رہیں، نہیں، بہرحال جو ہے آپ کو امتحان دینا ہے، کچھ قوانین اور قانون ہیں، ضوابط ہے، وہاں رعایت کرنا ہے اس کی۔ اسی طرح سے مسئلہ ہے کہ دنیا میں جو قدم رکھ رہا ہے اس کو امتحان کی منزل سے گزرنا ہے، خواہ امتحان خوشی خوشی دے اور خواہ جو ہے وہ زور و زبردستی کے ذریعے سے کسی سے امتحان لیا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو اپنے کو آمادہ رکھتے ہیں امتحان کے لیے، تو اگر کوئی چیز ان کے پاس سے چلی جائے تو اس پہ ان کو افسوس نہیں ہوتا، اگر کوئی چیز لے لی جائے واپس اس وقت جو ہے وہ شکوہ نہیں کرتے۔ شکوہ اس وقت انسان کرتا ہے کہ جب اس کو اللہ
کی صحیح معرفت نہ ہو، اسے نہ پتہ ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک بندے کا کیا رشتہ ہے، ایک بندے کا خدا سے کیا رشتہ ہے، یہ اگر نہیں معلوم ہے تو بہرحال بندہ جو ہے وہ شکوہ شکایت کا دفتر کھول دیتا ہے. یہ مصیبت ہمارے ہی گھر کے اوپر پڑی، اس پریشانی کے لیے حمیل ملے تھے، لیکن جو اس رابطے کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے، درک کرتا ہے کہ ایک انسان اور خدا کے درمیان کیا رشتہ ہے، کیا رابطہ ہے، تو اس کی زبان پہ شکوہ نہیں ہو. بھائی اللہ کیا ہے؟ اللہ غنی محض، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. ہم کون ہیں؟ فقیر محض، ہم کو اس کی ضرورت ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی، اے لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ جو ہے غنی ہے، بے نیاز ہے. بھائی ہم اتنے بڑے فقیر کہ اگر ہم چاہیں تو خود سے اس دنیا میں آ نہیں سکتے، اور اگر ہم چاہیں تو خود سے اس دنیا سے جا نہیں سکتے. اس سے بڑھ کے ہمارا کیا فخر ہوگا؟ یعنی اپنے وجود کے اعتبار سے ہم فقیر. خود ہم اپنے آپ کو پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ چاہے نا، اور خود اپنے آپ کو ہم ختم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ چاہے نا. تو ہم فقیر ہیں محض، وہ غنی ہے محض. ساری دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگے، اس کے راستے پہ چلنے لگے، اس سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ساری دنیا اس کی مخالفت کرنے لگے، کافر ہو جائے اور جو ہے اس کی عبادت کو ترک کر دے، تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ذات پروردگار فائدے اور نقصان سے بہت ہی بلند و بالا ہے. یہ ہمیں کہ ہم کو فائدہ ملتا ہے اور نقصان ملتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ کو فائدے اور نقصان کی پرواہ ہو کہ میرے بندے میرے کافر ہو جائیں گے، میرا جو ہے وہ انکار کر دیں گے، میری عبادت چھوڑ دیں گے تو میرا نقصان ہوگا. نہیں، سب کے سب مطیع و فرمانبردار ہو جائیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، اور سب کے سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کر دے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں. فائدے اور نقصان کی بازگشت انسان کی طرف ہوتی ہے. تو انسان کے لیے لازم ہے کہ پہلے خالق اور مخلوق، عبد اور معبود، بندے اور خدا کے درمیان جو رشتہ پایا جاتا ہے اس رشتے کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمتیں دی ہیں. سوال اٹھتا ہے کہ مال کی شکل میں نعمت دی، اولاد کی شکل میں نعمت دی، ایک اچھے خاندان کے اندر اس نے ہم کو پیدا کیا، مسلمان بنایا، ایک اچھا جو ہے جگہ جو ہے ہم کو پیدا کیا، اس نے جو ہے ہاتھ و پیر سالم رکھے ہمارے، اس نے جو ہے مناسب قد ہم کو عطا کیا. ساری چیزیں جو ہے یہ نعمتیں ہیں. تو یہ نعمتیں جو اس نے ہم کو دی ہیں، مسئلہ ہے کہ ان نعمتوں کا اللہ نے ہم کو اور آپ کو مالک بنایا ہے یا فقط استعمال کا حق بخشا ہے. دیکھیے فقہ کے اندر دو قاعدے ہیں. ایک قاعدہ ہے، قانون ہے جس کا نام ہے اصالۃ التملیک. دوسرا قاعدہ اور قانون ہے جس کو کہتے ہیں اصالۃ الاباحہ. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن مالک نہیں. جیسے آپ پارک کے اندر جائیے، جا کے بیٹھیے، وہاں کے اوپر آپ جتنا دیر چاہے بیٹھیں، لیکن جو ہے آپ وہاں پہ مالکانہ تصرف نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ آپ اپنا مکان بنوانے لگیں یا پارک کی زمین کو بیچ دیں.
یہ استعمال کا حق بخشا ہے. یہ سڑک جس کے اوپر آپ گاڑیاں اپنی دوڑاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کو استعمال کا حق بخشا گیا ہے، مالک نہیں بنایا گیا ہے. آپ مہمان آپ کے آتا ہے، مہمان کے سامنے آپ چائے رکھتے ہیں، ناشتہ رکھتے ہیں. سوال ہے میرا کہ آپ نے کیا مہمان کو ان چیزوں کا مالک بنایا ہے یا فقط اس کو استعمال کا حق بخشا ہے؟ اگر مالک بنایا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ بھئی وہ اس ناشتے کو پیک کرے اور اپنے ساتھ اٹھا کے لے جائے تو آپ اعتراض کا حق نہیں رکھتے. اور اگر فقط استعمال کا حق بخشا ہے تو اس کے معنی کیا ہے کہ جب تک آپ یہاں بیٹھے ہیں تب تک یہ چائے پیجیے، یہ ناشتہ کھائیے، لیکن جب جانے لگے تو یہ سب یہی چھوڑ کے جائیے. یہ ہے استعمال کا حق. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں تو ان نعمتوں کا انسان کو مالک بنایا ہے. تو مالک بنایا ہے تو انسان جو چاہے ان نعمتوں کے حوالے سے تصرف کرے، کوئی اس سے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے. انسان پہ بارگاہ خداوندی میں شکوہ کرنے اور شکایت کرنے کا حق رکھتا ہے، یہ نعمت ہم سے کیوں لے لی. لیکن اگر استعمال کا حق بخشا ہے تو وہاں کے اوپر اگر ایک نعمت واپس لے لی جاتی ہے تو پھر وہاں پہ شکایت نہیں. بس اسی رابطے کو جو سمجھ لیتا ہے وہ اپنی زبان کے اوپر پھر یہ فقرہ جاری کرتا ہے نعمت کے جانے کے بعد، اِنَّا لِلَّهِ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم کو اسی کی جانب پلٹ کے جانا ہے. صلوات بھیجے محمد. اب آپ غور کریں کہ امتحان سے کوئی نہیں بچ سکتا. جس نے اس دنیا میں امتحان رکھا ہے، جس نے اس دنیا میں قدم رکھا ہے، اس کو امتحان دینا ہے، کوئی نہیں بچ سکتا. اب امتحان مختلف اغراض و مقاصد کے تحت ہوتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کیا نہیں جانتا ہے کہ کس بندے کے اندر کیا صلاحیت ہے؟ کیوں نہیں اس کو پہلے ہی سے وہ رتبہ عطا کر دیتا ہے؟ جیسے ایک حاذق استاد، ایک ماہر استاد اپنے شاگردوں کے حوالے سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے کہ کس کے اندر کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے. تو کیا استاد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ بغیر امتحان کے رزلٹ آؤٹ کر دے اور کہے کہ جناب آپ ہائی اسکول میں تھے، اب انٹر میں ہیں، اب ہم آپ سے امتحان نہیں لیں گے. انٹر میں تھے، اب آپ امتحان اگر انٹر کا نہیں دیا ہے کوئی بات نہیں، ہم کو پتہ ہے کہ آپ کی کیسی صلاحیت ہے، آپ بی اے کیجئے، جائیے جا کر. تو اگر استاد باصلاحیت شاگردوں کے ساتھ یہ سلوک کرے تو کیا کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے؟ کہا وہ افراد کہ جن کو درجہ یہ نہیں ملا ہے وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ کس بنا کے اوپر بغیر امتحان کے آپ نے ان کو درجہ ان کا بڑھایا. لہٰذا امتحان کبھی کبھی صلاحیت کو شاگرد کی ظاہر کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کس میں کیسی صلاحیت پائی جاتی ہے. صلوات بھیجے محمد وال. بھائی فضیلتوں کو مشخص کرنے کے لیے امتحان کی منزل سے گزرنا ضروری ہے. رتبات اسی وقت بڑھتے ہیں جس طرح سے کالج اور یونیورسٹی اور مدرسے کے اندر امتحان جب دیتا ہے ایک انسان تو ایک کلاس سے دوسرے کلاس میں منتقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نیچے سے اوپر جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے امتحان جب ہوتا ہے تو اللہ کیا امتحان جب ہوتا ہے تو بندہ مومن کا رتبہ بلند ہوتا ہے. اور یہ رتبہ جب اللہ نے اپنے نبیوں کو بغیر امتحان کے نہیں دیا،
اماموں کو بغیر امتحان کے نہیں دیا، رسولوں کو بغیر امتحان کے نہیں دیا، تو عام انسانوں کی کیا حیثیت ہے؟ عام انسان جو مادیت میں ڈوبا ہوا ہے، جو دنیا سے دل لگائے ہوئے، اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہرحال جو ہے جلدی خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. بھائی کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اللہ کی اطاعت کریں، اور ایک بار توفیق ہوئی کہ 2 رکعت نماز پڑھیں، تو جیسے ہی نماز پڑھی 2 رکعت، وہ فوراً ذہن کے اندر یہ آ گیا کہ بس ہم اللہ کے نزدیک ہو گئے، اب وہی نازل ہوگی میرے اوپر، اتنا زیادہ ہم قریب ہو چکے ہیں. تو یہ ہے عام انسانوں کا مزاج. جبکہ رسولوں کا دیکھیے آپ. دیکھیے دنیا کے اندر ایک چیز یاد رکھیے گا کہ دنیا میں آپ دنیاوی زندگی میں اپنے رہن سہن میں، اپنی آمدنی میں، اپنے جو ہے بہرحال بہت سی جو استعمال کی چیزیں ان میں اپنے سے کمتر لوگوں کی جانب نگاہ کریں. یہ اصول ہے. اگر آپ فرض کیجئے ذاتی گھر میں رہتے ہیں تو اب آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ سے جو کمتر ہے، کہ جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، جس کے پاس مکان نہیں ہے، اس کی جانب نگاہ کریں. اگر آپ کے پاس 2 ویلر ہے، آپ اس کی جانب نگاہ کریں گے جس کے پاس سائیکل بھی نہیں. اگر آپ کی آمدنی 20,000 روپے پر منتھ ہے تو آپ اس کی جانب نگاہ کریں گے جس کی 5,000 بھی نہیں. اگر ایسا رہتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کا دل مطمئن رہتا ہے، خواہشات نہیں ابھرتی، حرص نہیں پیدا ہوتی ہے، لالچ نہیں پیدا ہوتی. لیکن اسی کے برخلاف اگر آپ دنیا کی زندگی میں کمپیئر کرنے لگیں، مقابلہ کرنے لگیں، ارے بھئی ان کے پاس 1 مکان ہے، 10 مکان ہے اور میرے پاس 1 مکان ہے، ان کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، میرے پاس 1 گاڑی ہے، ان کے پاس جو ہے وہ اتنی دکانیں ہیں، میرے پاس 1 دکان. یہ آپ سے اگر مزاج آپ کا پیدا ہو گیا اس طرح کا کہ دنیاوی زندگی میں آپ نے اپنے سے بلند اور برتر افراد کا سے مقابلہ شروع کیا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے، انسان کو پھر اطمینان نہیں نصیب ہوگا. دنیا کی زندگی میں اپنے سے جو کمتر ہیں ان کی جانب نگاہ کرنا ہے، یاد رکھیے گا اصول. اور اخروی زندگی میں، اللہ کی بندگی میں جو آپ سے برتر ہے ان سے اپنا مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ نے اپنے سے کمتر لوگوں سے اپنا مقابلہ کیا تو جو ترقی کی راہ ہے، معنویت کا ارتقاء ہے، وہ رک جائے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، وہ جو میرے پڑوس میں رہتا ہے وہ 1 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتا، گناہگاروں سے مقابلہ مت کیجیے. میں کبھی کدھار مال میں کسی کے ہیرا پھیری کرتا ہوں اور ان کے کیا تو 12 مہینے رشوت کا پیسہ آتا ہے، غلط پیسہ آتا ہے، تو کبھی کدھار اگر کر دیتا ہوں ہیرا پھیری تو اس سے کیا ہے؟ کیا خدا ناراض ہوگا؟ خدا کے نام کے اوپر کتنے کام بھی تو کر دیتا ہوں، کتنی لوگوں کے لیے جو ہوں دسترخوان بچھوا دیتا ہوں، مسجد کے اندر جو ہے چندہ دے دیتا ہوں، اللہ جو ہے راضی ہو جائے گا. اپنے وجدان اور ضمیر کو دھوکہ دینا ہوا یہ. عزیزوں کبھی بھی اللہ کے حوالے سے، اللہ کے حق کی ادائیگی کے حوالے سے، اخروی زندگی کے حوالے سے کبھی بھی اپنے سے نیچے لوگوں سے مقابلہ نہیں کیا جائے گا، گناہگاروں سے مقابلہ نہیں کیا جائے گا، اپنے سے اونچے لوگوں سے مقابلہ کیا جائے گا. کہ اگر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، وہ نماز شب کا پابند ہے، میں
ایک بار زیارت عاشورہ دن میں پڑھتا ہوں وہ 3 مرتبہ زیارت عاشورہ دن میں پڑھتا ہے. میں قرآن کی تلاوت ایک بار کرتا ہوں وہ 5 مرتبہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے. میں پورے قرآن کو چند مہینوں میں ختم نہیں کر پاتا ہوں، وہ پورے 1 مہینے کے اندر پورے قرآن کو ختم کر دیتا ہے. تو معنویت میں ہمیشہ جو ہم سے آگے ہیں ان سے مقابلہ ہوگا، مادیت میں جو ہم سے پیچھے ہیں ان سے مقابلہ ہوگا، تب انسان کو سکون ملتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان معنویت میں گناہگاروں سے مقابلہ کرتا ہے اور مادیت میں جو ان سے آگے ہیں ان سے مقابلہ کرتا ہے. لہٰذا صراط مستقیم پہ انسان نہیں رہ پاتا ہے. امتحان کی منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو امتحان سے بچ سکے. امتحان ہے کیا؟ امتحان کی جو تعریف علماء نے بیان کری ہے وہ یہ کہ کسی چیز کو اس طرح سے استعمال کرنا کہ جس کو اپنے نتیجے اور رزلٹ کا پتہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں امتحان. اگر نتیجہ اور رزلٹ معلوم ہے پہلے سے تو یہ پھر امتحان نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو نہیں معلوم تھا کہ اسماعیل کی جگہ کے اوپر گوسفند آ جائے گا، دمبا آ جائے گا. اگر معلوم تھا تو یہ ان کا امتحان نہیں ہے. اللہ امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، جو 90 سال کی عمر میں یہ بچہ تمہارے پاس آیا ہے، پیدا ہوا ہے، تم خلت کے درجے پہ فائز ہو، میرے خلیل ہو، میرے دوست ہو. مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میری دوستی کے درمیان اور میرے اس رشتے کے درمیان اور تمہارے درمیان کہیں یہ بچہ رکاوٹ کا کام تو نہیں کر رہا ہے. لہذا اے ابراہیم، میدان منا میں آؤ اور آ کر اس بچے کو میری راہ میں قربان کرو. مستقل طور پہ 3 دن تک کے خواب دیکھا. عام آدمی خواب دیکھے اس کے خواب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حجت نہیں. نبی خواب دیکھ رہا ہے، امام خواب دیکھ رہا ہے. نبی کا خواب، امام کا خواب حکم کی حیثیت رکھتا ہے. گویا کہ اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو. اب آپ سوچئے امتحان کی جو مراحل ہیں، جیسا امتحان ہوتا ہے، غور کیجئے گا اس نقطے کی جانب، ویسے حالات پیدا کیے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ہسٹری کا امتحان ہو اور میتھمیٹکس کے سوال ہو. ایسا نہیں ہے کہ پریکٹیکل ہو اور تھیوری والا طریقہ اختیار کیا جائے، پرچے تقسیم کیے جائیں. نہیں، اس کے لیے آپ کو لیب میں جانا پڑے گا، وہاں کے اوپر جو ہے وہ دکھانا ہوگا کہ وہ تھیوری جو آپ نے پڑھی تھی، آپ میں یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ اس تھیوری کو عملی طور پہ کر سکتے ہیں. پریکٹیکل کے لیے آپ کو لیب کے اندر بھیجا جائے گا. اس دن آپ کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگا، کاغذ نہیں ہوگا، اس دن آپ کے لیے پیپر نہیں بٹے گا. تو جیسے حالات ہوں گے، جیسے امتحان ہوگا، ویسے حالات پیدا کیے جائیں گے. اللہ کو بعض لوگوں سے صبر کا امتحان لینا ہے، بعض سے اللہ کو شکر کا امتحان لینا ہے. جن سے صبر کا امتحان لینا ہے ان کے اوپر مصیبتوں کو نازل کیا جائے گا، پریشانیاں پیدا کی جائیں گی. اور جن سے شکر کا امتحان لینا ہے ان کے حالات ویسے پیدا کیے جائیں گے، ان کو نعمتیں دی جائیں گی، مقام ملے گا، ریاست ملے گی، منصب ملے گا، پیسہ آئے گا، دولت آئے گی. تو کسی کی خوشحال زندگی کو دیکھ کے یہ نہ کہیے کہ خدا اس سے راضی ہے، اور کسی کی بدحال زندگی کو دیکھ کے یہ نہ کہیے کہ خدا اس سے ناراض ہے. نہیں، اللہ دونوں کو امتحان کی منزل میں رکھا ہے. ایک سے اللہ کو شکر کا امتحان چاہیے، ایک سے اللہ کو صبر کا امتحان چاہیے. صلوات بھیجیں محمد. تو جس کا جیسا امتحان ہوگا. ابھی اولیاء خدا ہیں کہ جب امتحان کی منزل سے گزرتے تھے تو عام افراد جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم صبر کریں گے مصیبت پہ. اولیاء کہتے تھے کہ ہم شکر کریں گے. میں جناب امیر سے جناب رسالت مآب نے سوال کیا، یعنی رسول اللہ کے دور کا زمانہ ہے اور رمضان کا زمانہ تھا، رمضان تک کا یہی جو مہینہ ہے. ایک مرتبہ اسی مہینے میں
بدترین شقی ترین میری امت کا فرد تمہارے سر کے اوپر تلوار مارے گا اور جس سے تمہارے خون سے تمہاری داڑھی خضاب ہو جائے گی. کیسے اس وقت تم علی صبر کرو گے جب تم اس حالت سے دوچار ہوگے؟ رسول سوال کر رہے ہیں، اے علی تم کیسے صبر کرو گے جب تم اس حال سے دوچار ہوگے؟ سوال کیا کہ یہ کیا اس وقت میرے ساتھ صورت پیش آئے گی کہ جب میرا دین سالم ہوگا، میں با ایمان ہوں گا؟ کہا کیوں نہیں، ہاں تمہارا دین سالم ہوگا، تم با ایمان ہوگے. تو کہا یا رسول اللہ یہ صبر کا مقام نہیں، شکر کا مقام ہے. اللہ اللہ، کوئی ہے ایسا کہ جو مصیبت کے وقت شکر کرے؟ ہاں عزیزوں، ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس، اتفاق یہ ہے کہ کئی مرتبہ میں نے جو ہے ان کے سزا خانے کے اندر مجلس پڑھی، کئی سال عشرہ پڑھا، اور اس وقت میں نے ان کو دیکھا کہ جب وہ جو ہے مریض ہو چکے تھے، لیکن عصا کے سہارے سے وہ یہاں مجلس میں آتے تھے اور آ کے بیٹھتے تھے، مجلس سنتے تھے. کہتے ہیں کہ انتہائی شفیق تھے کہ وہ بات زیادہ نہیں کرتے ہوئے دیکھا میں نے. بہرحال خود بیمار تھے، لیکن آپ سوچئے کہ اس بیماری میں جوان بیٹے کا داغ برداشت کرنا کتنا بڑا امتحان ہے، اور وہ بھی یک و تنہا بیٹا. وہ اولاد کہ جو مطیع و فرما بردار ہو، ماں باپ کو اس اولاد کا غم زیادہ ہوتا ہے. وہ ایک امتحان دیا، اور بہرحال یہ کچھ کم امتحان نہیں ہے کہ انسان بستر کے اوپر پڑا ہوا ہے، دوسروں کا محتاج ہے، خود سے اٹھ نہیں سکتا، خود سے بیٹھ نہیں سکتا، خود سے اپنے امور کو نہیں انجام دے سکتا، دوسرے جو ہیں وہ اس کے امور کو انجام دے رہے ہیں. کتنا سخت مرحلہ ہے. اس مرحلے سے گزرنا اور خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہ کرنا بہت بڑی بات ہے. یہ کیفیت اگر میں کسی میں پائی جاتی ہے وہ ہے صابر. کیونکہ اللہ نے جو امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں ان کو صابر کا لقب دیا ہے کہ بشر الصابرین اذا اصابتہم مصیبہ. خوشخبری دے دیجئے ان کو کہ جو صبر کرتے جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم کو اسی کی جانب پلٹ کے جائیں. اور آپ ذرا سوچئے حسین نے بھی جو امتحان دیا ہے، آیہ کریمہ میں جتنے امتحانات ہیں وہ سارے امتحانات حسین نے دیے ہیں. بھوک کے ذریعے سے امتحان، پیاس کے ذریعے سے امتحان، اور عزیزوں کی قربانی اس کے ذریعے سے امتحان، وطن سے دوری اس کے ذریعے سے امتحان، مال بھی چھینا گیا اس کے ذریعے سے امتحان، جان بھی گئی اس کے ذریعے سے بھی امتحان. لیکن حسین اس امتحان کے اوپر شاکر ہے. رضن بقضائہ و تسلیما له، ہم تیرے فیصلے کے اوپر راضی، تیرے امر کے سامنے سر تسلیم کو خم کر. عزیزوں، کربلا کے اندر جس طرح سے کربلا والے 3 دن کے پیاسے تھے، ویسے ہی کربلا والے 3 دن کے بھوکے بھی تھے. مگر کربلا میں آپ کو سوال آپ تو ملے گا. میری جناب شہزادے علی اکبر نے اظہار تشنگی کیا کہ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے، شدت عطش سے کلیجہ پھٹا جاتا ہے. ننھی سکینہ نے صدائے العطش بلند کری، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے زمین پہ گرایا، خود میرے مولا نے اپنی تشنگی کا اظہار کیا. لیکن کربلا والے اگر بھوکے تھے تو اس کا بھی اظہار کرتے، لیکن نہیں. تاریخ میں آپ کو کوئی ایک روایت نہیں ملے گی کہ ان لوگوں نے یہ کہا ہو کہ ہم بھوکے بھی تھے.
آیت اللہ جعفر شستری وہ کہتے ہیں، انہی کی تحقیق ہے یہ، کہ کیوں ایسا تھا کہ کربلا والوں نے پیاس کا مطالبہ کیا لیکن کھانے کا مطالبہ نہیں کیا. کہا دیکھیے کربلا کی جنگ حق و باطل کی جنگ ہے، اس کے اندر بہت سے درس ملتے ہیں. اس میں سے ایک درس ہے عزت نفس کی حفاظت، کرامت نفس کی حفاظت. پانی کا سوال عزت نفس کے منافی نہیں ہے، لیکن کھانے کا سوال اس سے عزت نفس اور کرامت نفس مجروح ہوتی ہے. ایک راہگیر کسی کے دروازے کو کھٹکھٹا کے پانی کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ ایک گلاس پانی پلا دیجیے. نہ پلانے والا احسان جتلائے گا، نہ پینے والے کو احساس شرمندگی ہوگا. لیکن کھانے کا کوئی مطالبہ ایسے کسی سے نہیں کرتا ہے، اگر کرے گا تو اس سے اس کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. عزیزوں، کربلا میں پیاس کا تو مطالبہ تھا لیکن کھانے کا مطالبہ نہیں تھا. حسین آخری وقت میں اپنے بیٹے علی اصغر کو لے کر آئے. تاریخ کہتی ہے کہ سوال آپ کیا، بچے کو پانی سے سیراب تو نہیں کیا گیا لیکن تیر ستم بچے کی جانب رہا کیا جاتا ہے. روایت کے الفاظ ہے کہ فانقلب الصبی علی یدہ الامام، ارے بچہ امام کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا. حسین علی اصغر کے جنازے کو ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، حیرت میں ہے کہ میرے نانا کی امت اس حد تک پست ہو چکی ہے کہ ایک 6 مہینے کے بچے کے اوپر بھی رحم نہیں کیا. کیا خوب کہا ہے جمیل مظہری نے کہ فرمایا کھینچتے ہوئے گردن سے تیر کو احسنت حرملا تیرے نفس شریر کو تو نازا نہ ہو کہ تیر سے مارا صغیر کو، تو نے ہلاک کر لیا اپنے ضمیر کو. ہاں حسین بے چین ہے کہ یہ میری نانا کی امت نے کیا میرے ساتھ سلوک کیا کہ ایک مرتبہ حاطف غیبی صدا دیتا ہے، اے حسین ارے مت گھبراؤ، ارے اس بچے کو تم ہمارے حوالے کر دو، جنت میں ہم نے اس کے لیے دایا کا انتظام کیا ہے. حسین نے جو آواز سنی تو مطمئن ہو گئے، لیکن رباب سے کیا کہیں، ماں سے تو یہ کہہ کے آئے ہیں کہ بچے کو پانی پلانے لے کے جا رہے. چنانچہ کبھی خیمے کی جانب بڑھتے تھے، کہتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کبھی خیمے سے پیچھے آتے تھے، کہتے تھے رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. ایک منزل وہ آئی کہ در خیمہ پہ آئے، آ کے آواز دیتے ہیں رباب آؤ اور آ کر اپنے بچے کو لے جاؤ. ارے ماں آتی ہے، حسین نے ابا کے دامن کو ہٹایا. ماں نے کیا دیکھا کہ ننھا سا گلا چھدا ہوا ہے، فقط ایک فقرہ اپنی زبان پہ جاری کیا، یا بنیا مثلک ینہر، اے میرے لال، ارے کیا تجھ جیسے بھی ذبح کیے جاتے ہیں، ارے کیا تیرا قاتل صاحب اولاد. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. جس مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. پسماندگان کو ان کے صبر جمیل عنایت فرما. جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم تقی حسن خان عرف مہر نواب ابن علی حسین خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ. سلام تم پہ اے بابا
کی لاڈلی زینب، زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، ارے کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، ہائے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غیبت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے گی میرا ماتم، سادات کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آئے گا بھیا مجھے فرمان تمہارا، تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو صحرا، دعوت کوئی شادی کی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، اس ماہ سے منسوب تھی بھیا میری خوشیاں، تھی سب سے بڑی عید میری تیسری شعبان، شعبان کے جب چاند کو دیکھے گی یہ بہنا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، اتنا تھا خیال آپ کو پردے کا برادر، لے جاتے تھے تم رات کو اماں کی لاحد پہ، اب دیکھے گی زینب کے کھلے سے کوئی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، کس طرح بھلاؤں گی میں
سوکھے گلے پر تیرے چلتا ہوا خنجر زینب کو نظر آئے گا جب بھی کوئی پیاسا یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا دیدار بھی ہو جائے گا بیٹی کے بہانے ہاں شام کے زندان میں آؤ گے سلانے سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے جس طرح کوئی روح نکلتی ہو بدن سے شیرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا یاد آؤگے بھیا ہے یاد آؤگے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا يا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليكم صائر شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك شمت الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك سلطان عرب والجم السلام عليك أبا الحسن علي بن نصر رضا راضي بالقدر والقضاء روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته صلی اللہ علیہ یا صاحب الزمان السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا مظہر الایمان السلام علیکم یا امامنا و امام انس والجان عجل اللہ تعالی فرجک وسال اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک وامانک والمستشہدین بین یدیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ